سارا پورے دن گھر میں اکیلی ہی رہی تھی۔ اس کی ساس تیمینہ دن بھر گھر سے باہر گئی ہوئی تھیں۔ اسے نہیں اندازہ تھا کہ واقعی ان کی کوئی مصروفیت تھی یا پھر اس کے لوٹ آنے کی بنا پر وہ گھر سے دور رہنا چاہتی تھیں۔ سہ پہر کے وقت اس نے ملازموں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ گھر لوٹ آئی ہیں اور عادت کے مطابق باہر لان میں بیٹھ کر چائے کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی اور اپنی نگرانی میں بہت اہتمام سے چائے بنوا کر ان کے لیے لان میں لے آئی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے برا سا منہ بنایا مگر کچھ کہا نہیں۔ انہیں چائے دے کر وہ واپس نہیں گئی بلکہ وہیں بیٹھ گئی۔ ساس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ وہ نرمی سے بولنے لگی، چچی میں اپنی بدتمیزی پر آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ کی بڑائی کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا۔ آپ واقعی بہت عظیم ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی نہ ہونے کے باوجود حمزہ کی ضد پر میرے رشتے کے لیے حامی بھری۔ ہم لوگ آپ کے سٹیٹس کے نہیں تھے، پھر بھی آپ نے مجھے برداشت کیا۔ میری بہت سی باتیں آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہوں گی، میں کئی پہلوؤں سے آپ کی توقعات کے مطابق نہیں تھی، پھر بھی آپ نے مجھے اس گھر میں گوارا کیا۔ لیکن اب مجھے اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا اچھی طرح احساس ہو گیا ہے۔ آپ جو غلطی مجھ میں دیکھیں مجھے فوراً ڈانٹ کر میری اصلاح کر دیں۔ آپ میری ماں ہیں، میں آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانوں گی، بلکہ آپ سے سیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں آئندہ کبھی آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سارا یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ ثمینہ تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر بولی، یہ ملازم بہت ہڈ حرام ہوتے ہیں، ان پر نظر نہ رکھی جائے تو کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتے۔ تم اپنی نگرانی میں سارے کام کرایا کرو، جاؤ اور دیکھو یہ کچن میں کیا کر رہے ہیں۔ سارا نے کہا، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں ابھی جاتی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے وہ جھجکی اور پھر بولی، چچی اگر آپ اجازت دیں تو میں گھنٹے بھر کے لیے امی کے یہاں سے ہو کر آ جاؤں؟ میں انہیں خود جا کر یہ خوشخبری سنانا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ ساس نے تحکمانہ انداز میں فیصلہ سنایا، آج نہیں، کل جانا۔ تو سارا خوش دلی سے بولی، جیسا آپ کا حکم۔ یہ کہتی ہوئی وہ فوراً کھڑی ہوئی اور کچن کی سمت جاتے ہوئے سوچنے لگی۔ اس نے آخر کار کوڑے مار مار کر چھٹے شخص کو اس گھر سے بھگا ہی دیا۔ سارا کا فون بجا۔ اس نے نمبر دیکھا تو اس کی والدہ جمیلہ کا فون تھا۔ اس نے فون اٹھا کر ان کو سلام کیا۔ جمیلہ نے چھوٹتے ہی پوچھا، بیٹا تم کیسی ہو؟ سب خیریت ہے؟ صبح تمہارے فون کے بعد سے میں بہت پریشان تھی۔ سارا نے کہا، نہیں امی، اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ عبداللہ صاحب کی باتوں پر عمل کر کے میں نے اپنا مسئلہ بڑی حد تک حل کر لیا ہے۔ جمیلہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے، مگر بیٹا ہمارے مسئلے تو ختم نہیں ہو رہے۔ صبا ایک انتہا پر پہنچی ہے تو سعد اور جنید دوسری انتہا پر پہنچ گئے ہیں۔ کیا تم نائمہ سے بات کر کے عبداللہ صاحب سے ہماری ایک ملاقات رکھوا سکتی ہو؟ سارا نے کہا، ہاں امی کیوں نہیں، میں ابھی بات کرتی ہوں، بلکہ کل میں آپ کے گھر آ رہی ہوں، میں خود آپ سب کو ان کے ہاں لے چلوں گی۔ آپ جنید اور سعد سے کہیں وہ بھی تیار رہیں۔ جمیلہ نے کہا، ہاں بیٹا ان دونوں کو لے جانا بھی ضروری ہے، میں جنید کو چھٹی کروا لوں گی، سعد تو پہلے ہی فارغ رہتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ خدا حافظ بیٹا۔ ایک دن کے وقفے کے بعد داؤد پھر عبداللہ کے گھر موجود تھا۔ اس کی طبیعت بہتر ہو چکی تھی اور تکان بھی مکمل طور پر اتر گئی تھی۔ عبداللہ نے کہا، ہم نے صدوق کے واقعات سن لیے تھے، اب آگے بتائیے۔ داؤد نے کہا، جی ضرور میں بتاتا ہوں، لیکن داستان کے اگلے حصے کا آغاز کرنے سے قبل پس منظر کی کچھ تفصیلات بیان کر دوں۔ اب داستان کا وہ حصہ ہے جو صدوق کے دادا اسے سنا رہے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو کیا ہوا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یہود کی نیم خود مختار ریاست یہودیہ میں، جس کا بادشاہ ہیرودوس تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ یہ ریاست رومی سلطنت کے زیر سایہ اپنی مذہبی آزادی کو برقرار رکھے ہوئے تھی۔ داخلی طور پر یہ خود مختار تھی، تاہم ان کو رومی سلطنت کو خراج دینا ہوتا تھا، اور اصلاً یہاں رومی حکومت ہی کا اقتدار قائم تھا، جس کی نمائندگی گورنر کرتا تھا، جس کا نام پلاطس تھا۔ اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور صدوق کے پردادا فارس ان پر ایمان لے آئے۔
اس دستاویز میں بیشتر حصے انہی سے متعلق ہیں۔ عبداللہ نے کہا، یعنی کہ پہلے صدوق کی داستان تھی اور اب اس کے پردادا فارس کے احوال ہیں؟ داؤد نے کہا، جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ عبداللہ نے کہا، چلیے اللہ کا نام لے کر شروع کیجیے، اور داؤد نے یہ داستان سنانا شروع کر دی۔ نوجوان فارس شدید غصے میں تھا۔ وہ ابھی گھر لوٹا تھا۔ وہ روم کے نئے گورنر پلاطس کی آمد کا واقعہ سناتے ہوئے جذباتی ہو گیا تھا۔ یہ رومی ہم پر کس قدر ظلم ڈھاتے ہیں! کیا ہم خدا کی محبوب قوم نہیں ہیں؟ ہم خدا کا گھرانہ نہیں ہیں؟ کیا ہم میں انبیاء اور کتابیں نہیں اتری؟ کیا ہم ایک خدائے واحد کے ماننے والے نہیں ہیں؟ پھر یہ بت پرست رومی ہم پر کیوں حکمران ہیں؟ فلسطین کی سرزمین خدا نے ہمیں دی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے یہاں بستے آئے ہیں۔ ہم داؤد اور سلیمان کے وارث ہیں، مگر اب رومی ہم پر قابض ہیں اور ہم ہر طرح سے ان کے محتاج ہو چکے ہیں۔ فارس کے والد، جو خود ایک یہودی عالم تھے، خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ جب وہ چپ ہو گیا تو بولے، بیٹا، مسیح کی آمد کا وقت ہو چکا ہے۔ صحیفوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب مسیح آئے گا تو ہمیں ان بت پرستوں کی غلامی سے نجات دے گا۔ نہ صرف فلسطین بلکہ پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ فارس بولا، ایک مسیح آیا ہوا تو ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ ہر جگہ اپنی دعوت دے رہا ہے، معجزات دکھا رہا ہے، خدائی بادشاہی کے آنے کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر صحیفوں کی بات ٹھیک ہے تو یقیناً ہم جلد غالب آ جائیں گے۔ اس کے باپ نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، وہ جھوٹا نبی ہے، ہم اس کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں؟ فارس نے کہا، وہ جھوٹا کیسے ہو گیا؟ میں نے خود اس کی باتیں سنی ہیں، وہ تو بہت اچھی باتیں کرتا ہے۔ اس کے باپ نے کہا، وہ اچھی باتیں کرتا ہے؟ وہ کمتر اور حقیر لوگوں میں گھرا رہتا ہے، اسے کچھ جادو آتا ہے، اور اس کے پاس کچھ بدروحیں ہیں جن کی مدد سے وہ عام لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، مگر ہم اس کی باتوں سے بے وقوف نہیں بن سکتے۔ فارس نے کہا، ابا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کو اس نبی کی باتیں اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ وہ ربیوں کو سخت برا بھلا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ… باپ نے اسے بات مکمل نہ کرنی دی، بولا، خاموش، ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکلے۔ وہ بزرگوں کی روایات کے خلاف کھڑا ہے۔ اس نے کسی ربی کا شاگرد بن کر کسی سے کچھ نہیں سیکھا۔ وہ صرف ہماری گدی چھیننا چاہتا ہے۔ وہ عوام کی نظروں سے ہمیں گرانا چاہتا ہے۔ آئندہ تم کبھی اس کے پاس نہیں جانا۔ فارس کو اندازہ ہو گیا کہ باپ سے گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور اندر چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیکل میں موجود تھے۔ ہیکل کو ایک مسجد کے طور پر اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا گیا تھا، مگر اس وقت وہ کسی عبادت گاہ کے بجائے خرید و فروخت کے ایک بازار کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ جلال میں آ گئے۔ انہوں نے وہاں خرید و فروخت کرنے والوں کے پتہاروں اور چوکیوں کو الٹنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے جاتے کہ اللہ نے اس گھر کو عبادت گاہ بنایا تھا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو اور بھٹ بنا دیا ہے۔ ان کا روح سخن ان یہودی فقیہوں اور عالموں کی طرف تھا جن کی نگرانی میں یہ بازار لگا ہوا تھا اور جس کے منافع کا ایک حصہ ان کو بھی ملتا تھا۔ یہودی علماء ایک مافیا بن کر یہاں چھائے ہوئے تھے۔ آج آن جناب اس مافیا کو فیصلہ کن وارننگ دینے کے لیے بیت المقدس تشریف لائے تھے۔ فارس بھی اپنے والد کے ساتھ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے والد اور دوسرے فقہا یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کافی لوگ موجود تھے۔ ان کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں۔ فارس کے والد نے غصے سے باقی فقیہیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہماری توہین کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے ان کی یہ بات سن لی اور بلند آواز سے اسے جواب دیا، کیا تمہیں یحییٰ کی بات یاد نہیں؟ اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ اپنے دلوں میں یہ خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارے جد امجد ہیں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ پروردگار عالم
ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر ہیکل سے باہر نکل گئے۔ ان کے شاگرد بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر آ گئے۔ فارس بھی خاموشی سے اپنے باپ کے پاس سے کھسک کر ان لوگوں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ وہاں حضرت عیسیٰ کے گرد ایک مجمع جمع تھا۔ ان میں عام لوگ بھی تھے اور ان کے شاگرد بھی۔ فارس لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور سننے لگا کہ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ فرمانے لگے، فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھے پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں۔ وہ ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیوں پر بیٹھنا، بازاروں میں لوگوں سے سلام سننا اور عوام سے خود کو ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، لیکن تم ایسا نہ کرنا۔ جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام نے ہیکل کے دروازے کی طرف دیکھا۔ کچھ یہودی فقیہ اور علماء وہاں کھڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھور رہے تھے۔ ان پر نظر ڈال کر آپ نے فرمایا، اے منافقو، فقیہیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ کا یہ جملہ اس بات کا اظہار تھا کہ کس طرح دعوت دین کے کام کو ان لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے اور یہودیت کو ایک قومی اور نسلی مذہب بنا دیا ہے۔ پھر وہ ان کی اخلاقی حیثیت کا پول کھولتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے، اے منافقو، فقیہیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ اے منافقو، فقیہیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے منافقو، فقیہیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو عشر اور زکوٰۃ دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والو، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے منافقو، فقیہیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر سے لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کرو تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ اے منافقو، فقیہیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو پرہیزگار دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں منافقت اور بے دینی سے بھرے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے اور دروازے پر کھڑے یہودی علماء پوری طرح جز بز ہو رہے تھے۔ فارس نے دیکھا کہ اس کا باپ بھی وہاں آ چکا تھا۔ وہ لوگوں کے درمیان چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ آن جناب نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ لوگوں کا حال یہ تھا کہ پتا بھی گرتا تو اس کی آواز سن لی جاتی۔ وہ بالکل خاموش کھڑے سن رہے تھے۔ اے منافقو، فقیہیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور پرہیزگاروں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم اپنی دانست میں شہادت دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ لوگوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا مطلب خوب واضح ہو رہا تھا۔ یہود اپنے زمانے کے انبیاء اور نیکی کی طرف بلانے والوں کے بدترین دشمن ہو جاتے اور ان کو قتل کرتے یا ان کو جھٹلاتے،
تاہم اگلی نسل کے آتے آتے یہ لطیفہ ہو جاتا کہ لوگ ان سابقہ انبیاء اور صلحاء کی تعظیم و تکریم کرتے، لیکن اپنے زمانے کے صلحاء کے ساتھ وہ وہی سلوک کرتے جو ان کے باپ دادا نے اپنے زمانے کے صلحاء کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اشارہ اسی طرف تھا۔ وہ اسی غضبناک انداز میں گفتگو کرتے رہے اور کسی کو مجال نہ تھی کہ دم مارے۔ یہ نبی کا کلام نہیں بلکہ نبی کی زبانی خدا کے غضب کا ظہور تھا۔ اے سانپو، اے افعی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہیوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے تم بعض کو قتل اور مصلوب کرو گے اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بشہر ستاتے پھرو گے تاکہ سب پرہیزگاروں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے، دیانتدار حابیل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ یہ سن کر ہیکل کے دروازے پر کھڑے فقہا سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ واپس ہیکل کے اندر چلے گئے۔ آن جناب نے بڑی حسرت کے ساتھ ہیکل کی بلند دیواروں کو دیکھا اور فرمایا، اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو پروردگار کے نام سے آتا ہے۔ یہ یروشلم کی تباہی کی پیشگوئی تھی جو اپنے وقت کے رسول نے بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر کی تھی۔ یہ یہود کی تقدیر کا فیصلہ تھا جو آج ان کو سنا دیا گیا تھا، مگر وہ نادان یہ سمجھنے سے بالکل قاصر تھے